بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسخے کا سبق نمبر دو میں ہم تمام مسائل کی تصحیح پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد مناسخے کا عمل کریں گے۔ دیکھو، پہلا مسئلہ یہ مسئلہ ردیہ ہے اور رد کا چوتھا قاعدہ اس میں جاری ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ احد الزوجین کے فرض کے مخرج 4 سے ہم مسئلہ بنا دیں گے۔ جو زوج کا ربع ہے اس کا مخرج 4 ہے، 4 سے ہم نے مسئلہ بنایا اور ربع اس کو دیا، باقی 3 رہ گئے۔ یہ ما بقی من فرض احد الزوجین ہے۔ اب یہاں یہ 2 جنس ہے، ان کا مسئلہ 6 سے بنے گا، تو بیٹی کا حصہ 6 میں سے 3 ہے نصف، اور ماں کا حصہ وہ سدس ہے، وہ 1 ہے۔ اس کا مجموعہ 4 ہے۔ اب ما فی الید ما بقی من فرض احد الزوجین جو 3 ہے، اور مسئلہ ما یرد علیہم وہ 4 سے ہے۔ دونوں میں ہم نے نسبت دیکھی تو 3 اور 4 میں تباین ہے، تو 4 کو مضروب بنا کر ہم نے 4 میں ضرب دیا، 4 4 16۔ اب 16 سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ اس کو 1 ملا تھا، ضرب دیں گے مضروب میں، 4 × 4۔ ان کو 3 ملا تھا، ان کو ضرب دیں گے ما بقیہ میں، 3 × 9، اور ان کو 1 ملا تھا، 3 میں ضرب دیں گے، 3 × 3۔ یہ رد کا عمل مکمل ہو گیا۔ پہلا مسئلہ ردیہ ہے، یہ آپ کے سامنے مکمل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ اس میں زوجہ ہے اور اور اب ہے۔ زوجہ کا ربع ہے، ربع کے مخرج 4 سے ہم نے مسئلہ بنا اور زوجہ کو ہم نے ربع دیا، وہ 1 ہے، باقی بچا 3۔ تو اب ماں کو یہاں پر ما بقیہ کا ثلث دینا ہے۔ یہ ان 2 مسئلوں میں سے ہے کہ جن میں زوج یا زوجہ کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کا ثلث ماں کو دینا ہے، تاکہ ماں کا حصہ باپ سے بڑھ نہ جائے۔ تو اب 3 کا ثلث 1 اور باقی ثلثان باپ کو ملیں گے۔ یہاں ذی فرض جدہ ہے عظیمہ، تو سدس اس کا حصہ ہے، اس کا مخرج ہے 6 سے ہم نے مسئلہ بنا، عظیمہ کو ہم نے دیا 1 سدس، باقی 5 بچے، وہ 2 ابن اور 1 بن کی روح سے اعتباری ہے، جو 5 ہے، اس پر للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہو گیا۔ چوتھا مسئلہ، یا شوہر ذی فرض ہے کہ اس کے مسئلے کا مخرج 2 ہے، 2 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 2 کا نصف 1 ہے، وہ شوہر کو دیا، باقی بچہ 1۔ وہ 2 بائیوں پر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، تباین ہے، تو 2 کو ہم نے مضروب بنایا قاعدے کے مطابق، اس کو 2 میں ضرب دیا، تو 2 2 4، 4 سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ اب زوج کو ملا تھا 1، 2 میں ضرب دینے سے 2 آ جائیں گے، ان کو 1 ملا تھا، عصبہ ہے، تو اب 2 مل جائیں گے، فی بائی کو 1 حصہ مل جائے گا، 1 حصہ فی بائی کو مل جائے گا۔ یہ مسائل کی تصحیح ہم نے کر لی، تمام مسائل کی تصحیح آپ کے سامنے ہو گئی۔ اب تیسرے سبق میں ہم صرف مناسخے کا عمل کریں گے، تاکہ ان مسائل کی تصحیح اور مناسخے کے عمل میں آپ پر خلط ملط نہ ہو۔